لگتا ہے کہ they want to sweep this storm as you call it under the carpet. یہ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا کام ہے. 6 ججز کی جو وکٹمز ہیں مجھے تو اور گواہ بھی ہیں اور 6 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. دیکھیے میں تو اس میں اگر کا لفظ نہیں لگاؤں گا. جو انہوں نے لیٹر لکھی ہے بینگ اے لا پریکٹیشنر, میں بلیو کرتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ ٹھیک ہے. اور جس طرح سے گورنمنٹ اس کو سویپنگ انڈر دا کارپٹ کرنا چاہتی ہے یہ ہوگا نہیں. دیکھیے اور ایک جج کی گواہی کتنی کریڈیبل ہے, بیکاز اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ججز ہیں ان کی بات کے اوپر کوشچن مارک ڈال دیتی ہے گورنمنٹ, تو پھر وہ کوشچن مارک ان کے فیصلوں پہ نہیں آ جائیں گے. دیکھیے گورنمنٹ نے تو کیا کیا ہے کہ آج جیسے کہ ہم اگر میں لیٹ سے جسٹس بابر صدار اگر ان کی بات پہ میں نہیں یقین کر سکتا تو پھر میں ان کے فیصلے پہ بات یہ ہے کہ لا منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اٹارنی جنرل بیٹھے تھے, ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا یہ کتنے سیریس ایکوزیشنز ہیں کہ ججز فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی حفصہ بھیجا کی رپورٹ آتا ہے کوئی کلائنٹ کہ جی میرا کوئی بھائی اٹھایا ہے, شوہر اٹھایا ہے, ہم کہتے ہیں جی یا کوئی اور رشتہ دار اٹھایا ہے یا کوئی دوست اٹھایا ہے, ہم اٹھتے ہیں, ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں, ہم ججز کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ جج یہ کہے کہ آپ لے کے آئے اپلیکیشن, میرا تو اپنا بہن ہی اٹھایا کیا ہے میرے اپنے تو پھر ججز پہ ہم عوام کہاں پہ جائیں. دیکھیں رڈر لیس تو اسٹیٹ نہیں چل سکتی نا. اب یہ جو ریٹائرڈ جج ہیں, اب یہ کویشچن میں نے بھی شام کو, مجھے ابھی تک کوئی پریزیڈنٹ ملی نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں اپنے دوستوں سے بھی, میں نے بھی ٹرائی کیا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ جو ہیں وہ حاضر سروس ججز کو بلائیں گے, کیا وہ ججز وہاں پہ جائیں گے, کیا اب جیسے کہا کہ وہ کراس کویشچننگ بھی ہوتی ہے انکوائری کمیشن میں. اگر جوڈیشل کمیشن ہوتا تو یہ پرابلم نہیں تھی. جوڈیشل کمیشن اب دیکھیے جب قاضی فائز صاحب پچھلے سپٹمبر سے اکتوبر سے چیف جسٹس ہیں نا, اور اس خط میں لکھا گیا ہے کہ ان کو بھی یہ اطلاع تھی سارے معاملے کی. ہاں انہوں نے کہا کہ جب ہم جسٹس بندیال سے ملے تو پیونی جج کے طور پہ یہ بھی ان کو سب پتا تھا. جسٹس بندیال کو تو سارے اس وقت بھی بیشنگ کرتے تھے کہ وہ ویک آدمی ہیں, وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. تو پھر بعد میں سٹینڈ تو نہیں لیا گیا, ادھر سے بھی سٹینڈ نہیں لیا گیا. پھر اپنا جو معاملہ تھا قاضی صاحب نے میمو گیٹ بھی کیا, ان کو ہیڈ بھی کیا, میمو گیٹ کمیشن کے وہ ہیڈ تھے, اس کی پھر فائنڈنگز بھی آئی تھیں. اس کے بعد اپنا جو معاملہ تھا وہ بھی پھر سپریم کورٹ کا جج میں ایک منٹ تجھے پورا موقع ملے گا نا, تیرا نمبر نہیں کم ہوتا ہے نا. لیٹ می کمپلیٹ, بعد میں کر لینا, اتنے تجھے کل کیا ہوتی ہے مظہر یہ آگے کنیکٹ ہو گیا مظہر پاس. اچھا ٹھیک ہے, مالک بات یہ ہے کہ جب اپنے معاملات ہوتے ہیں تو پھر فل کورٹ بیٹھے. ایک جج صاحب کا معاملہ تھا, یہ 6 ججز کا معاملہ ہے. اب سپریم کورٹ جو ہے, سپریم جوڈیشل کورٹ 8 جج ہیں. یہ جو لیٹر ہے یہ کنورٹ کر کے آپ 184 میں یہ ایک اور شروع ہو گیا, انکوزیٹیریل ہوتی ہے. بھائی آپ کمیشن نہیں بناتے, کمیشن جو بنائے گا جوڈیشل کمیشن, جیسے آپ نے خود مثال دی ہے وہ جو آڈیو لیکس والی, تو آڈیو لیکس کی طرز پہ ایک کمیشن اگر 3 سپریم کورٹ کے یا چاہے 12 نے تو 3 کا کہا ہے کہ جی بنائے. آپ پورا فل فلیج کمیشن بنائیں جس کے سامنے یہ ججز جائیں اور وہاں پہ اپنی چیز رکھیں. یہ کوئی مذاق ہے کہ جو ججز, اچھا مظہر کے پاس جا رہا ہوں, ہم نے کیا ججز نے تو خط بھی لکھ دیا, ججز نے اپنی انٹیمیڈیشن کا ہی بتا دیا. بیوروکریسی خاموش ہے, اور اس بیوروکریسی کو بھی انٹیمیڈیٹ کرنے میں اس گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بیکاز لاسٹ گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے باقاعدہ فارملی ایک رول دے دیا, جو پہلے ایک انفارمل رول ہوتا تھا, کہ تمام افسران کی پروموشن اور سب چیزوں کے اندر اور اپوائنٹمنٹس کے اندر آئی بی اور آئی ایس آئی کی جو رپورٹ ہوگی وہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہوگی. چلے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ججز نے کہا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو پھر یہ آر اوز اور دوسرے یہ بھی تو ایگزیکٹو یہ بھی تو بیوروکریٹس تھے نا. اور اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی ترقی اور ان کی پوسٹنگز مرہون منت ہیں, اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کے نہیں, کیبنٹ سیکرٹری کے نہیں, لیکن ایک حوالدار یا انسپیکٹر جو آئی بی کا یا آئی ایس آئی کا لکھ دے گا, اس کے اوپر ان کا کریئر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو خالی ججز کی چیز تو سامنے آ گئی ہے, واٹ اباؤٹ بیوروکریسی. یہ سسٹمک میں باتیں کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ پورا نظام اس وقت انڈر کویسچن ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. گیسٹ کو میں نے انٹروڈیوس کر دیا ہے. کیوں ذرا میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں, آپ کورٹ میں بھی تھے, آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہو. یہ ججز نے سارا ملبہ اٹھا کے ادھر کیوں ڈال دیا, اپنے اوپر سے کیوں اتار دیا؟
میری پروگرام سے پہلے ابھی ہم پروگرام میں بھی کوشش کریں گے ان سے بات ہو جائے. کورٹ کے یا سپریم؟ نہیں میں سپریم کورٹ کی, میں اعتزاز احسن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, کل میرے شو میں بھی تھے. میں نے آج ان سے پوچھا کہ جی آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ ٹاپ 9 ججز آپ لیں, وہ بیٹھیں اور وہ اس معاملے کو دیکھیں جوڈیشل طور پہ اور انکوائری کریں سب کچھ. میں نے کہا جی اتنے کس طرح 9 ججز کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ 3-4 دن کا معاملہ ہے, بیکاز کورابریٹنگ ایویڈنس بھی ہے, ججز خود ہی وکٹمز ہیں, ججز گواہ بھی ہیں, اور ان کے خط جو ہیں 3 خط آئے ہوئے ہیں, اس میں ڈیٹیلڈ واقعات ہیں. تو یہ مسئلہ اسٹیبلش کرنا نہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ججز ہیں یار, یہ کوئی عام سڑک اٹھا کے آپ نے کوئی سڑک چھاپ تو نہیں اٹھائے, ہائی کورٹ کے ججز ہیں تو ان کے بات کا اپنا وزن بھی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے اپنے پہ سے اٹھا کے ساری چیز ڈال دی ایگزیکٹو پہ, اور ایگزیکٹو کو اکیوز کر رہے ہیں 6 جج. سو وائی واٹ, یہ کیوں سپریم کورٹ نے خود اپنے پہ کیوں نہیں لی, چیف جسٹس صاحب نے خود کیوں نہیں لی؟ مجھے یاد ہے جب بندیال صاحب ہوتے تھے چیف جسٹس, تو یہی فائز عیسیٰ صاحب ہر بات میں کہتے تھے 6 جج بٹھا دیں, 9 جج بٹھا دیں, ٹاپ سے بس سینیورٹی وائز لے لیں اور معاملات کو دیکھیں. نہیں وہ تو بینچز کی کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہوتا تھا, کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر شاید نہیں تھا. اب تو ایک تو ویسے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو ہے وہ ایک جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے, وہ اس میں ایک تبدیلی آ گئی کہ دیر از اے کمیٹی آف ججز. اس پہ آ جائیں, اس پہ کیوں؟ اب اس میں جو ہے دیکھیں میں بات, ابھی تک ہمیں جو ہے میرا خیال چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں, مطلب کچھ کنفرمیشن کے مرحلے میں ہے, تو بینگ ایک ریسپانسبل جرنلسٹ کا میرا خیال ہے کہ جب تک وہ میچور نہیں ہو جاتی, کیونکہ میری اطلاع کچھ مختلف ہے, لیکن آئی ایم ان دا پروسیس آف, مطلب جب ہو جائے گے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے, مطلب کہ گورنمنٹ جو تاثر دے رہی ہے ایسا نہیں ہے, اور گوڈ والا نہیں ہے تاثر. یہ جو میٹنگ, جو آج میٹنگ ہوئی, بالکل ایگزیکٹلی میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی چیزیں مختلف ہیں, بٹ یہ ہے کہ اس ایشو کو بہت سیریسلی لیا گیا ہے ایگزیکٹو کے ساتھ, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, ایگزیکٹو کے ساتھ بہت سیریس انداز کے اندر یہ ایشو اٹھایا گیا ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ میں اس, لیکن جو انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جی یہ طے ہو گیا کہ ہم کمیشن آف انکوائری بنائیں گے, ایک ریٹائرڈ جج ہوں گے, وہ کریں گے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ بات تو ہے کہ جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس کے اندر ڈفرینٹ جو لیگل آپشنز ہیں, دیکھیں کورٹ بھی اگر کوئی ایکٹ لے گی تو وہ کسی انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا لے گی, اور اس کے اوپر جو ڈیلیبریشن ہے فل کورٹ کی, فل کورٹ کے اندر ایک اکثریت سے فیصلہ ہوا ہے. جو سو موٹو کی بات کر رہے ہیں نا, میری اطلاعات کے مطابق اس پہ جو جج صاحبان تھے وہ شاید 1 یا 2 کی یہ رائے تھی, بٹ دا میجورٹی واز, ان کے ایک ڈفرینٹ ویو تھا. تو اب وہ جو ہے صورتحال اب دیکھنے والی ہے, کیونکہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی نام سنیے ججز کے, ایک دم ناصر الملک کا میں نام سن رہا تھا کہ وہ شاید پاسبل ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی نام چل رہے ہیں؟ مطلب نام تو جو ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا بھی چل رہا تھا, جسٹس ناصر الملک صاحب کا بھی چل رہا ہے, اور ناصر الملک صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں جب دھاندلی کمیشن بنا تھا تو وہ انہوں نے ہیڈ کیا تھا. تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریٹائرڈ کا, لیکن گورنمنٹ نے, اگر آپ نے ابھی جو آڈیو لیکس کی بات کی ہے, اس طرح کی آڈیو لیکس اور بھی آئی تھیں, عمر عطا بندیال صاحب کی خوش دامن کے حوالے سے, مظاہر نقوی صاحب کی پرویز الہی کے حوالے سے, اور میری ایک لائر صاحب کے حوالے سے, تو ان سب کی جو ہے اس کے اوپر ایک آڈیو لیکس کمیشن بھی پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا, اور اس میں تو نومینیٹ کر دیا تھا اس وقت کے جو سینئر سپریم کورٹ نے خود ہی اسٹے کر دیا, اس میں سپریم کورٹ نے خود ہی اسٹے کر دیا تھا. یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے اوپر اگر ہو جاتی. اب یہ بھی جو معاملات ہیں 2023 کے ہیں, عمر عطا بندیال صاحب جج صاحبان یہ لکھ رہے ہیں نا, تو بہت سارے سوالات ہیں کہ آخر 1 سال کے بعد اب کیوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے کیا کیا, جبکہ اگر ہم اس کے ایز کمپیئر ٹو یہ دیکھیں کہ جیسے ہی خط آتا ہے اسے اگلے دن فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے, ججز کو بلایا جاتا ہے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلایا جاتا ہے, ان سے مشاورت ہوتی ہے, ان کا ویو لیا جاتا ہے, پھر فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے, اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے ان کو کے ساتھ ایک ان کو بلوا, ان سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ملنا چاہیں گے. وہ اٹارنی جنرل بتا رہے تھے اب کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں اور پیونی جج ہم ملنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ چیز مختلف ہے. اچھا, یہ اٹ واز ناٹ این انوائٹ, اچھا, اٹ واز سمن کے بلائیں پہ ہم نے بات کرنی ہے.
اوکے. اگر ریٹائرڈ جج بنتے ہیں, آپ سرونگ ججز ہیں فیصل سارے, تو یہ کوئی وہ کر پائیں گے چیزیں جیسے مالک؟ دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے جو انڈیورز ہوئے ہیں اس وقت,